برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، کیوں کہتے ہو وہ جو نہیں کرتے؟ کتنی سخت ناپسند ہے اللہ کو وہ بات کہ وہ کہو جو نہ کرو۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور وہی بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ بڑی سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو نہ کرو۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں موجود تمام اشیاء ہر اس چیز سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں جو اس کی بلند و بالا اور عظیم بارگاہ کے لائق نہیں۔ وہی عزت والا اور تمام افعال میں حکمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ شان نزول۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم چند صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم میں اس بات کا تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل محبوب ترین ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہو جاتا تو ہم اسی پر عمل کرتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ اللہ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور وہی بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، وہ بات کیوں کرتے ہو جو کرتے نہیں؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے یہ آیتیں تلاوت فرمائیں۔ یاد رہے کہ اس آیت کے شان نزول میں اور بھی کئی قول ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ آیت ان منافقین کے بارے میں نازل ہوئی جو مسلمانوں سے مدد کرنے کا جھوٹا وعدہ کرتے تھے۔ اس اعتبار سے منافقوں کی مذمت ہے، اور انہیں اہل ایمان کہہ کر مخاطب کرنا ان کے ظاہری ایمان کی وجہ سے ہے۔ اور اگر یہ آیت کریمہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو ان میں ان کی مذمت نہیں بلکہ تربیت فرمائی گئی ہے کہ ایسے دعوے کرنا درست نہیں، کیونکہ آنے والے وقت کا معلوم نہیں کہ کیسا آئے۔ ممکن ہے کہ اس وقت کسی وجہ سے وہ یہ دعویٰ پورا نہ کر سکیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے قول کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ اس تضاد کی بہت سی صورتیں ہیں، جیسے لوگوں کو اچھی باتیں بتانا لیکن خود ان پر عمل نہ کرنا،
یا کسی سے وعدہ کرنا اور اس وقت یہ خیال کرنا کہ میں یہ کام کروں گا ہی نہیں، صرف زبانی وعدہ کر لیتا ہوں وغیرہ، یعنی ایک بات کہہ دیتا ہوں لیکن پوری نہیں کروں گا۔ احادیث میں ان چیزوں کی خاص طور پر شدید مذمت اور وعید بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور خود برائیوں میں مبتلا رہتے ہیں، ان کے بارے میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، پھر اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس کی انتڑیاں دوزخ میں بکھر جائیں گی اور وہ اس طرح گردش کر رہا ہوگا جس طرح چکی کے گرد گدھا گردش کرتا ہے۔ جہنمی اس کے گرد جمع ہو کر اس سے کہیں گے، فلاں کیا بات ہے، تم تو ہم کو نیکی کی دعوت دیتے تھے اور برائی سے منع کرتے تھے۔ وہ کہے گا، میں تم کو نیکی کی دعوت دیتا تھا لیکن خود نیک کام نہیں کرتا تھا، اور میں تم کو تو برائی سے روکتا تھا مگر خود برے کام کرتا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا، جبریل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، آپ کی امت کے وہ وعظ کرنے والے ہیں جو وہ باتیں کہتے تھے جن پر خود عمل نہیں کرتے، اور وعدہ خلافی کرنے والوں کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، جو کسی مسلمان سے عہد شکنی کرے اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور اس کا کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل۔ یوں ہی آیت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کام تم کرتے نہیں ہو اس کے دعوے نہیں کرو۔ جیسے ایک آدمی غریبوں کی مدد نہیں کرتا لیکن دعویٰ یہ کرتا ہے کہ وہ غریبوں کی بہت مدد کرتا ہے، تو یہ محض جھوٹا دعویٰ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ یا یہ کہ ایک آدمی ایک کام کرنے کا دعویٰ کرے لیکن اسے پورا نہ کرے، جیسا کہے کہ فلاں جگہ کے غریبوں کی اتنی مدد کروں گا لیکن کہتے ہوئے دل میں موجود ہو کہ عمل نہیں کروں گا، گویا جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قول اور فعل کے تضاد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔